بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل اور شدید رد عمل، اور بلاول بھٹو کی اوقات بتائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کل اور آج بیان دی ہیں، اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور اپنا تجزیہ دیں گے، اور بلاول زرداری کی اوقات بتائیں گے کہ اس کی اوقات کتنی ہے۔ دیکھیے، اب تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بلاول اور زرداری کی اوقات کیا ہے۔ اب تو پاکستان کے ہر لوگ، ہر شہری کو پتہ ہے کہ ان کی اوقات اب کیا ہے۔ یہ بہت جمہوریت کرتے تھے، ان کی حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جو بلوچستان میں ڈاکٹر مبارک بلوچ کے ساتھ کیا گیا تو پیپل پارٹی کی وہاں حکومت ہے۔ جب دیکھیں 5-4 سال بعد یہ بہت جمہوریت بنیں گے، لیکن پاکستانی قوم نے ان کی جمہوریت کا اصلی چہرہ، ان شیطانوں کا چہرہ دیکھ لیا۔ اور زرداری خاندان تو کرپشن، جس طرح شہباز گل نے نہیں کہا تھا کہ زرداری کا منہ ویسے بھی کھلا رہتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اوئے، اسی سے مراد ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو پیپل پارٹی ہے، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے، اور زرداری کی اتنی اوقات نہیں۔ زرداری کو تو گھر سے ووٹ نہ پڑے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ PTI کو ایک سیاسی جماعت کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہے پہلا کہ زرداری کے پاس آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں، کیا عمران خان صاحب نے پہلے کچھ کہا تھا؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری کیا گیا؟ تو آپ لوگ نجی محفلوں میں اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ ہمارا تو مینڈیٹ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کے پاس تو یہ بات کہنے کی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی غیرت مر چکی ہے، وہ پہلے جو ہے نہیں۔ تو پیپل پارٹی بتائے، عمران خان کو سزا 17 جنوری کو دی گئی، اب 1 سال ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود بھی القاضی ٹیسٹ کیس کو مقرر نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کو کنٹرول کرنے کے بعد اور سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے بعد اور نئی عدالت بنانے کے بعد بھی عمران خان کا کیس کیوں نہیں مقرر کیا جا رہا؟ تمہاری اوقات نہیں ہے، تم اوقات سے بات کرتے ہو۔ PTI کے لوگ آئینی قانونی راستے پر آ کر بیٹھتے ہیں، تم تشدد کرتے ہو۔ جب تم گرفتار ہوگے تمہیں جیل میں رکھا جائے گا، اور تمہاری جب بہن ملاقات کرنے آئے گی تو اس کو آسمہ بھٹو کو یا بختیار بھٹو کو سر سے پکڑ کر ایک پولیس والا جب سڑک پر گھسیٹے گا اور ویڈیو بنے گی تو میں تو اس سے پوچھوں گا، تو آج جو درس دے رہا ہے اس وقت تیرا لہجہ کیا ہوگا؟ تمہاری بہن کو صرف ایک ڈرون لگا تو کہتا ہے تو ISI اور ایجنسیاں تحقیقات کریں، اور اس بیچارے جو ورکر تھا میڈیا کا، اس کے ساتھ جو تو نے پولیس والے کے ساتھ تشدد کرایا، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو تیری اوقات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور عدالت نہ عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی ملاقات کرنے جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی ملاقات ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آتا۔ آئینی ترمیمیں کس لیے کی گئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے ڈر رہا ہے پورا سسٹم۔ جب زرداری اور شہباز شریف کو رات کو نیند نہیں آتی تو جنرل صاحب آ کر کہتا ہے سو جاؤ ورنہ عمران خان صاحب آ جائے گا، تو عمران خان صاحب آ جائے گا۔ شریف خاندان، زرداری خاندان، اب ان کی اوقات صرف بوٹ پالش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ ہم اب آئینی ترمیم نہیں پاس کرنے دیں گے، تو میں لے کر دیتا ہوں 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور صوبوں کے وسائل پر 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے کہا جائے گا کہ ہم صوبہ قیام ہوگا، اور شک میں اور بلاول زرداری ایکس پر پوسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ شہباز شریف ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم اور نئے صوبوں کا قیام کے لیے کیا، تو زرداری وہاں سے آئے گا تو ہم مشاورت کریں گے۔ پھر 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اور پیپل پارٹی کہے گی ہم نے صوبوں والا معاملہ ختم کر دیا، اب 18ویں ترمیم اپنے جیب پر ڈاکہ ڈالا۔ اس کے بعد 29ویں آئینی ترمیم آئے گی اور کہیں گے کہ سندھ کے 3 صوبے بنائے جائیں گے، پیپل پارٹی کو 2 صوبے بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پیپل پارٹی سے سارے کام لیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جس طرح کہتا ہے ہم تھک گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری کرتے کرتے، اب ان کا صرف ہر کام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری کرنا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو ان کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کی تاریخ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے
کہ ہم اب کوئی آئینی ترمیم نہ پاس کریں۔ میں تو کہتا ہوں ایک پولیس والا SHO سے نیچے بھی جو سرکاری 4 والا ملازم بلاول بھٹو زرداری کو کال کرے گا تو یہ لیٹتے آئیں گے اور یہ بھاگتے آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ ان کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ یہ نہ کر دیں۔ ان کے جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک چیز میں ویب سائٹ ہوتی ہے، وہاں آپ کچھ چیز کرتے ہیں، وہاں نا کا آپشن نہیں ہوتا، اس میں ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ وہ نا نہیں، وہ یس بولتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کمپیوٹر پر سوال دیتے ہیں یا آپ کسی پر ٹیسٹ دیتے ہیں تو سوال کے آپشن ہوتے ہیں یس نو۔ اگر وہ آپ کا سوال ٹھیک ہوگا تو وہ رائٹ کر دے گا، اگر وہ سوال آپ کا غلط ہوگا تو وہ رانگ کر دے گا۔ تو زرداری خاندان میں صرف یہ سافٹ ویئر ڈالا گیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ نے اس پر یس کرنا، نو کو آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے زرداری خاندان کے پاس اور بلاول بھٹو کے پاس نو کو آپشن کی کوئی سہولت مہیا بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اوقات میں یہ بھی لوگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب 3-4 سال بعد آپ لوگ میری باتیں سنیں گے، جب آپ لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی تو کہیں گے کہ ہم نے سچ بولا تھا۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم جنوری اور فروری میں پیش کی جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، ہاں کوئی معاملات یا اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان میں ایسے معاملات نہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری کی اوقات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ کر سکے؟ تو میں تو پہلے کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری میں وہ سافٹ ویئر بھی نہیں پایا جا سکتا جو وہ نہ کر سکے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوقات کتنی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وہ جملہ پاکستان کی تاریخ تک یاد رہے گا جب تک بلاول بھٹو زرداری زندہ رہے گا اور ان کی پارٹی کا نام و نشان رہے گا۔ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا جب اس نے کراچی میں یہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بوٹ میجورٹی، مثال ڈنڈے کی میجورٹی سے ہم ووٹ حاصل کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے 26 آئینی ترمیم پاس کی اور اس پر ووٹ ڈلوائے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں پر تشدد کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور جو اختر مینگل کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اغوا کر کے اور ووٹ ڈلوائے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کی سپریم کورٹ کی پیٹھ میں آخری کیل تھا جو ٹھوکا گیا وہ ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے جیسے شریف خاندان نے اپنی سیاست میں آخری کیل اور زرداری خاندان نے آخری تابوت میں کیل کھوڑا ہے وہ یاد رہے گا۔ جو یہ سوچ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دیں گے، میں ان کو لکھ کر دیتا ہوں عمران خان کو 2 سال تک کسی لوگوں تک نہ ملنا دے جائے۔ ایک وقت آئے گا جو سپرنگ کو آپ کتنا دبائیں گے اس کا ریئیکشن اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات پاکستان میں حل ہوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان معاملات کو ٹھنڈا کرے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا کہ اگر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا اور لومڑی سے پریس کانسل نہ کرائی جاتی تو معاملات ٹھیک ہوتے، اور یہی ہوتا کہ آج کے بعد اگر کوئی سرکاری افسر یا کوئی سیاسی ملزم ہوتا تو اس کے ساتھ صحیح شدید کارروائی کی جاتی، تو معاملات نرم کیے جاتے تو حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی جو معیشت اور پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمن بھی ایسا نہ کرتے جتنے پاکستان کے اپنے کر رہے ہیں۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی دولت دبئی اور UAE میں ہے، یہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہوں۔ اگر پاکستان یہ لوگ تو پاکستان سے چھوڑ کر اور پاکستان سے فرار ہو کر چلے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کو میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف اوقات صرف اتنی سی ہے کہ ایک جو چہارم کا ملازم ہے وہ فون کرے گا اور اس ان کے سسٹم میں بھی نہیں نہ ہے یہ چلا جائے گا، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 کے ملاپ سے جو پیدا ہونے والا ہے اس سے بھی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو مکمل اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔